مسجد کو بنا دینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر مسجد کو بنا دیا ہے اب اس کو آباد نہیں کرتے تو پھر یہی مسجد علاقے والوں کے حق میں بد دعا کرے گی۔ یاد رکھو، مسجد کو چاہے آپ سونے کی بنا دو، پلاٹونیم کی بنا دو، اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا یہ مسجد خوش، اور مسجد چاہے کچی مٹی کی کیوں نہ ہو، چھپر کی چھت پڑی ہے، بارش ہوتی ہے، چھت ٹپک رہی ہے اور صحابہ کرام اسی کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں، وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، رات کا وقت ہو گیا، اس نے سوچا کہ میں رات مسجد میں قیام کر لیتا ہوں اور صبح اٹھ کے پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑوں گا۔ وہ رات مسجد میں سو گیا اور پھر تہجد کے وقت جب اٹھا نماز تہجد ادا کرنے کے لیے تو پریشان ہو گیا کہ مسجد میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑی غور سے دیکھا، ادھر ادھر رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر جب توجہ کی تو دیکھا کہ مسجد ہی رو رہی ہے، اور مسجد کی صدا کیا ہے؟ یا اللہ، جس طرح اس بستی والوں نے مجھے ویران کیا ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ مسجد میں نہ کوئی اذان پڑھنے والا آیا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا آیا ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ مسجد کی ہی صدا تھی۔ خیر نماز انہوں نے پڑھی، پھر باہر نکلے، لوگوں کو جا کے نیکی کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اس طرح مجھے رات صدا آئی ہے، اگر تم نے مسجد کو آباد نہ کیا تو پھر تم سلامت نہیں رہ سکتے، اس کی بد دعا لگ گئی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقین جانو میں آپ کو صحیح بات بتلا رہا ہوں، کئی بندے میرے پاس آتے ہیں، حافظ صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، کوئی رستہ نکلتا ہی نہیں ہے، سکون ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہیں تم مسجد کی بد دعا تو نہیں لے رہے، تم کہیں مسجد سے بد دعا تو نہیں لے رہے؟ وہ جی مسجد ہمیں کیسے بد دعا دے سکتی ہے، ہم تو 100 روپیہ مہینے کا چندہ بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم 100 کے بجائے 1,00,000 روپیہ مہینے کا چندہ دو، اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے مسجد تیرے حق میں دعا نہیں کرے گی۔ خیر پہلے زمانوں میں لوگ بڑوں کا ادب کرتے تھے، ان کے دلوں میں کچھ خیال آیا، شرم و حیا آئی، انہوں نے بزرگوں کی بات مانی، مسجد کو آباد کر دیا۔ اذان ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، درس و بیان شروع ہو گیا اور پھر مسجد میں تعلیم قرآن کا سلسلہ بن گیا۔ وہ بزرگ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے، رات وہاں قیام کیا، جب تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا مسجد سے آواز آ رہی ہے، یا اللہ جس طرح بستی والوں نے مجھے آباد کیا ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے۔
اگر یہ چاہتے ہو ہمارے گھر آباد ہو جائے، ہماری دنیا آخرت سنور جائے، تو پھر رب تعالیٰ کے گھر کو آباد کرو، تمہارے گھر آباد و شاد رہیں گے۔ اور یہ کہو رب کا گھر غیر آباد ہو، میرا گھر آباد ہو جائے، کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے بھائی مسجد بنانا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مسجد ایک مرتبہ ہلا مار کے بن جاتی ہے، ادھر سے چندہ پکڑ، ادھر سے چندہ پکڑ، ادھر سے چندہ پکڑ، لگا کے جلدی سے مسجد کھڑی کر دی۔ یار اصل کام ہے اس کو آباد کرنا۔ کیا ہے؟ میری سے مدنی التجا ہے، جس عقیدت و احترام کے ساتھ آپ نے بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے مسجد بنائی ہے، اس سے زیادہ محنت کر کے اب اس کو مسجد کو آباد بھی کرو۔ آج میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں جی؟ میرے دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، بائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہو۔ والد صاحب کہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ یا جتنی دیر اونچی آواز سے نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ اور میں بیان سے پہلے آپ حضرات کو ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، میری بات آپ کو غلط لگے، کیا لگے؟ آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیا خیال ہے سبھی عمل کریں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اب آئیے میری اسی گفتگو کی طرف۔ میرے ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا ہے نہیں جی اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے جی؟ اچھا والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اب یہی وجہ آپ یہی بتلائیں گے کہ والد صاحب کا مقام دوست کے مقام سے اعلیٰ ہے۔ والد صاحب کا مقام بڑا ہے، دوست کا مقام چھوٹا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو پھر پتہ کیا چلا، جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے والے کی بات چھوڑ دو، کس کی مانو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بات۔ اگر میری بات سے آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ میں آپ کو شریعت کے لحاظ سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اس میں کتنے فرض تھے جی؟ اونچی بولو۔ 2 فرض ادا کرنے کے بعد ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں درمیانی قاعدہ۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی درمیانی قاعدہ بھول جائے، غلطی سے کھڑا ہو جائے
اب کھڑا ہونا فرض ہے اور بیٹھنا واجب ہے. فرض اور واجب اکٹھے آ گئے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ واجب کو چھوڑ دیں گے, کس کو پکڑیں گے؟ سے بولو. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ واجب کا مقام کم ہے, فرض کا مقام. ایک کڑوی سی بات کہوں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم ساری رات نعت خوانی میں بیٹھے رہتے ہیں, اور یہ ساری رات محفل نعت میں بیٹھنا مستحب ہے, اور ساری رات محفل میں بیٹھا ہے اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے جو کہ فرض ہے. میں نے پہلے کہا نا, میری بات غلط لگے لحاظ نہیں کرنا. نماز کیا ہے؟ اور محفل نعت میں بیٹھنا ایک مستحب عمل کی خاطر فرض چھوڑنا یار. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سنو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور سے آباء کرام کی طرف فرماتے, اور پھر دیکھتے آج کون نماز پڑھنے نہیں آیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے نہ آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کی والدہ ماجدہ جاگ رہی تھی. پوچھا, آج تیرا بیٹا نماز پڑھنے نہیں آیا فجر کی؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا. کیا پڑھتا رہا؟ اور فجر میں تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا, تیرے بیٹے کے لیے بہتر یہ تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا. جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے تو پھر واجب کو چھوڑ دینا ہے, کس کو پکڑنا ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا, جب چھوٹے مرتبے والے کی بات اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو کس کی بات مانیں گے؟ اونچی بولو, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز. اچھا, آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا اس کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر؟ اللہ سب سے, ایک مرتبہ پھر بولو, اللہ سب سے. کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ یا زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے ہیں حی علی الصلاۃ. میں الفاظ عربی کے وہ بولوں گا جن کا ترجمہ آپ کو یاد ہے. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اور شیطان کہتا ہے بیٹھا رہ, کاروبار کر, بیٹھے دوستوں سے گپے لگا, مت مسجد میں جا. کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے, اونچی بولو, نماز نیند سے. شیطان کرنا نہیں, بستر میں وڑیا رہے اور اندر گھس جا, کہیں آواز نہ تیرے کان میں پڑ جائے. کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے حلال کھاؤ, حرام کے قریب. شیطان کہتا نہیں, مال آنا چاہیے, چاہے چوری کا ہو, چاہے ڈکیتی کا ہو, چاہے سودی کاروبار سے آئے, چاہے ملاوٹ کر کے آئے, چاہے بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے آئے, چاہے یتیموں کا مال کھا کے آئے, پیسہ آنا چاہیے. کس کی مان رہا ہے؟
علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے زبان سے کلمے تو ہندو بھی پڑھتے ہیں، سکھ بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ ابھی ہمارے دانیال بھائی بڑا پیارا ماحول بنا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار اور سب مل کر پڑھ رہے تھے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، اونچی بول دو یار، سب سے اعلیٰ و اولیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ کیا سب سے اعلیٰ اور اولیٰ نبی کا کہا ہم مانتے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا بنی ہے؟ یاد رکھو، میری بات سنو، اگر میری گفتگو سے آپ کو پتہ چلے ہمارے اندر یہ نقص ہے تو ناراض نہ ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہماری غلطی کا ہمیں مرنے سے پہلے پتہ چل گیا ہے، ورنہ قبر میں جا کر پتہ چلے پھر فائدہ ہوگا؟ آج سچی توبہ کرو گے رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ اس کا کرم ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آج ہم کس کی مان رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا جی؟ کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ صبح کو چلے جاؤ مسجدیں ویران اور پارکیں بھری ہوئی، جناح گارڈن چلے جاؤ گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں، اتنا رش، عورتیں مرد، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑا، یار آپ کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے بلے بندے نے الٹا کیوں کر رہے جے؟ مجھے کہنے لگے جی آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، مجھے یہ بتلاؤ پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو کہ نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں۔ کہنا کہ کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے لانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس بھی بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو جب ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا جی ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ۔ کہنے لگا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔
کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھو یار، میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ نمک کھانا چھوڑ دو، آپ جی میٹھا کھانا چھوڑ دو، آپ جی چھوٹا گوشت چھوڑ دو، آپ بڑا گوشت چھوڑ دو۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر بولو۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے نا؟ میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت۔ یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ یا ایک دوست تھا نا ہمارا، حضرت صاحب مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو، تھوڑی دیر کے بعد غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی۔ میں نے کہا یار انہیں کھاندہ ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کس نے منع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہنے لگا نہیں حافظ صاحب، ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر فیس جیب میں ڈالتے رہو۔ فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں، فیسیں بھی دیتے رہو، خیر خواہی اتنی دیر جتنی دیر سانس میں سانس، مر گئے تو خیر خواہی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ اور پھر جتنے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے۔ حضرت صاحب، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کی خاطر، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کس کی خاطر؟ جب مر جائیں گے تو اولاد قبر میں جائے گی ساتھ، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے۔ جو دوست کہتے ہیں آ ساڑھنا شراب پیو، ہمارے ساتھ جوا کے، او مت گھبرا، ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے ساتھ مریں گے۔ کیوں جی؟ جب مر جانے پھر ساتھ یہ مرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے لے چلو کہیں بدبو نہ آنے لگے، جلدی نکالو اس کو گھر سے۔ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ اور پھر میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب میں آپ سے اب پوچھوں گا، ہمیں ایسے خیر خواہ نبی کو راضی کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔
سرکار کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تو آؤ پھر میں خوش کرنے کا طریقہ بتلاؤں. جی طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، نماز میری آنکھوں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور میں بات بھی حضرت جی سچی کر رہا ہوں. آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، چاہے استنجا پانی کرنے کے لیے اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو. کیوں حضرت صاحب آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھو بھائی میرے ہاتھ بندے ہیں سب کے سامنے، خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام بھی کرو. میلاد نبی کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس وہی کامیاب ہو گیا. یا میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، جتنے بھی آپ یہاں موجود ہو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت بتلا دو، ایک آیت بتلا دو، کوئی ایک حدیث بتلا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. کوئی ہے حدیث؟ کوئی قرآن کی آیت؟ بلکہ میں آپ کو قرآن کی ایسی آیت بتلا دوں کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی رب تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ، شیطان نے سجدہ، رب تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسی رہے گی. یہ کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت تک چھوٹ مل جائے، مہلت مل جائے. فرمایا جا دے دی چھوٹ، تیری پکڑ نہیں ہوگی. تو اس نے پھر قسم کھائی، قال فوعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان انسان کو گمراہ ضرور کروں الا عبادک منہم المخلصین، مجھ سے وہی بچے گا جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرے گا. اب عبادت ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. فرمایا پھر میرے حق فیصلے کو تو بھی سن لے، اے شیطان میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا. ارے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے.
حضرت صاحب ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، ہمارے والد صاحب اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی بندہ ہمارے والد صاحب کو گھر سے باہر نکال دے، ہمارے والد صاحب در بدر ہو جائیں، وہ ہمارا دوست ہوگا کہ دشمن؟ اونچی بولو۔ تو ہمیں دشمن کی بات ماننی چاہیے؟ یا جو ہمارے والد صاحب کو گھر سے نکالے وہ ہمارا دشمن، ہم اس کی بات نہ مانیں، اور جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، آج ہم اس شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا، بس میں سفر کر رہے ہو نا، کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پیتے پیتے ہاتھ نیچے کرے اور جلتے ہوئے سگریٹ کا حصہ ہمارے ہاتھ کو لگ جائے، ہم ایک دم اچھل پڑتے ہیں۔ سگریٹ کی آگ ہم سے صحیح اونچی بولو۔ اگر سگریٹ کی آگ نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ایک اور چھوٹا سا اشارہ کر دوں، اللہ کرے یہ میری بات دل پر چوٹ کر جائے، ہمارا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ ہر سب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ اونچی بولو۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی کی داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، کیوں جی پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگتا ہے۔ خدا را یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں، اے شیطان کے پیچھے چلنے والوں تھوڑی دیر سوچو، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کہ اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی بچوں کو بلا لیتا ہے، میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ؟ اگر یہ سمجھتے ہو ہم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اگر یہ سمجھتے ہو ہم اللہ کا غضب برداشت نہیں کر سکتے، تو آؤ پھر آج سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ آج رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ کتنا تیار ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندے تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میری رحمت 10 قدم بڑھ کر تیرا استقبال کرے گی۔ آج اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور جب مر گئے پھر ہم چاہیں گے رب راضی ہو جائے، ہو جائے گا راضی؟ ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہو جائیں گے، بخشے جائیں گے؟ پھر بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے، میں واپس جا کر تیری فرما برداری کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات بتلانا، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے کتنے واپس آئے ہیں آج تک؟ اونچی بولو یار۔ اگر کوئی واپس نہیں آیا تو ہم بھی واپس، تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اور توبہ بھی کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ جا کے کیسٹ لگا لو میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ 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 ہو گئی، نہیں۔ آؤ میں توبہ کا طریقہ جو قرآن مجید میں ہے
وہ طریقہ بتلاؤں۔ سورہ فرقان ہے 19واں پارہ، اس کا آخری رکوع۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر نیک عمل بھی شروع کرے۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے چلو حافظ صاحب کہتے ہیں آج توبہ کر لیتے ہیں سویرے پھر وہی کام شروع کر دیں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے ہم گناہوں سے ایسے باہر آ جائیں جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آیا، دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے۔ ارے تو بھی گناہوں سے ایسے باہر آ رہا، گناہوں کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ اگر آج سے پہلے نمازوں میں سستی کرتا تھا تو اب سستی ختم ہو جائے، جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ ختم ہو جائے، غیبتیں کرتا تھا غیبتیں ختم ہو جائے، سود کھاتا تھا رشوت کھاتا تھا، آج کے بعد توبہ ہے چھوڑ دے، حلال کھائے حرام سے بچے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا نافرمانی سے باز آ جائے، فرما برداری کرے۔ یہ ہے توبہ کا مطلب۔ فرمایا الا من تاب وآمن، توبہ کرے ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد پھر نیک عمل بھی شروع کرے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اب بتلاؤ توبہ کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ تو آؤ پھر آج ہم نقدی سچی توبہ کر لیں کہ مالک مولا ہم غفلت کی وجہ سے تیرے محبوب کا کہا ماننے کے بجائے شیطان دشمن کی بات مانتے رہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے۔ اے مالک مولا ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ہم آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے مالک مولا تو ہم سب کی توبہ قبول فرما دے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ اے مالک مولا ہم سب کی سچی توبہ قبول فرما دے۔ اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، یا اللہ تو ہمیں استقامت کی دولت عطا فرما دے۔ اب ایک سوال اور میں عرض کر دوں۔ الحمدللہ یہ مسجد بڑی پیاری بنی ہے، اس کا ایک مین گیٹ ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ اگر گیٹ کو لگا ہو تالا، کیا لگا ہو، اور میں مسجد میں داخل ہونا چاہوں، بغیر چابی کے داخل ہو جاؤں گا؟ اونچی بول دو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ یار اگر بغیر چابی کے میں مسجد میں نہیں آ سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت میں تو ہم نے جانا ہے، تو جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ حضرت صاحب آپ بتلائیں بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے حضرت جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔
کیا لینے جا رہا ہوں؟ چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں، ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. ایسے ہی ہے نا بابا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو ذرا. پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے. آپ کہیں گے 5 ڈلیں گے کیسے؟ چلیں نسخہ بھی میں بتلا دوں. میرا نسخہ استعمال کرو، سارے ہی پکے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے استعمال؟ تو جی نسخہ یہ ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے نا؟ مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہے. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا جی صبح اٹھن لگے ہیں دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے منہ آتا دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو ہی کر لو. 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر کی راجہ شیطان کرنا اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پائے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارا ہے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے نا، تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھتا وہ تو اونچی آواز سے بولے اتنی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نماز فجر، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. اللہ اللہ اللہ. اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑاؤ، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بن. گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو،
کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. چلو آخر میں ایک ایسی مزیدار بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے, قسمت ہی پھٹ گئی ہے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جس کا بھلا چاہتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے, میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دو. کہنے لگا وہ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا, اسٹیمپ, دیکھیے اس کو پکڑ کے سامنے کرو, اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق